نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک کہانی، ایک واقعہ سنیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر مرتب ہونے والے سبق اور اس سے ملنے والی عبرت کی بات ہوگی۔ زندگی اجداد کا مجموعہ ہے اور اس معاشرے کے اندر سب چیزیں ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اس سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے دوسرے اس کے ساتھ اس میں تعاون کریں۔ لیکن اس خواہش کو ہم اس وقت تک پروان نہیں چڑھا سکتے اور اس میں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم دوسروں کے بارے میں اپنے رویے کو نہیں بدلتے، کیونکہ دوسروں سے عام طور پر ہمیں وہی رویہ ملتا ہے جیسا ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی انسان نفرت کے مقابلے میں محبت حاصل نہیں کر سکتا، خود غرضی کے مقابلے میں خلوص نہیں حاصل کر سکتا، دوسروں کو نقصان پہنچا کے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آئیے ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹا شہر سے باہر کسی پہاڑی علاقے میں سیر کے لیے گئے، اور جاتے جاتے ایک جگہ جا کر بچہ پتھر سے پھسلا اور گر گیا۔ تو اس کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی اور اس چوٹ کی شدت کی وجہ سے اس نے ایک چیخ ماری۔ تو وہ حیران رہ گیا، اس کی چیخ کی آواز واپس آ گئی، جیسے وہ چیخا تھا ویسی ہی چیخ اس نے سنی۔ اب بچے کے تجسس میں اضافہ ہوا کہ میں گرا ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے، میں نے چیخ ماری ہے، تو یہ دوسرا آدمی کون ہے جس کی چیخ میں سن رہا ہوں؟ اس نے کہا وہی کون؟ آگے سے آواز آئی کون؟ اب اس کو تھوڑا سا غصہ آیا، تو اس نے کہا تم کون؟ آگے سے پھر وہی واپس آ رہی آواز تم کون؟ بچے کو اور غصہ آیا، اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ تو آواز آئی میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ اس سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون آدمی ہے جو میری نقل اتار رہا ہے، اور کون ہے جو مجھے مزید جو ہے وہ تکلیف دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن حیرت کے مارے وہ خاموش ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ اب میرا باپ جو ہے نا وہ کیا کرے گا اس موقع کے اوپر۔ تو باپ نے جو پہلی آواز لگائی اس نے کہا میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ تو بچے نے آواز سنی کہ آگے سے پھر اسی طرح کی ایک اور آواز آ رہی جو کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ آگے سے اسی طرح کی ایک اچھی آواز آئی کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، تو آگے سے آواز اسی طرح سے واپس آئی، اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد باپ خاموش ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد اس نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کہ یہ جو آواز تم نے واپس سنی اس کو ہم گونج کہتے ہیں، کہ پہاڑی مقامات پر، پہاڑوں کے سامنے یا کسی بند جگہ پہ جب ہم آواز نکالتے ہیں تو ہماری آواز سامنے کی سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اس عمل کا نام
اس نے کہا یہ گونج ہے. لیکن میں اس سے اگلا سبق آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گونج نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کا رد عمل ہے. نے کہا اور رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک ہم کسی سے کریں گے ویسا برتاؤ وہ ہم سے کرے گا. اور اس کو بتایا کہ دیکھو جب تم نے آہستہ آواز دی تھی تو گونج آہستہ آئی تھی، پھر جب تم نے غصے سے کہا تو آگے سے بھی آواز غصے والی آئی، لیکن جب میں نے کہا میں آپ کا احترام کرتا ہوں تو سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی. جب میں نے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی. میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں تو سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی. تو باپ نے پھر بیٹے سے کہا بیٹا یہ زندگی ہے، اور زندگی میں آپ کو وہی مل سکتا ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے بوتے ہیں. اور اردو کی مشہور مثال ہے کہ جو بویا ہے سو کاٹو. تو دوستو زندگی اسی طرح کی آواز اور اس کی گونج، یا دھوپ اور اس کا سایہ، اور یا عمل اور رد عمل، یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے. آئیے ہم جائزہ لیں کہ ہم کس طرح کا عمل کرتے ہیں اور اس کی گونج کس طرح سے آتی ہے. اگر ہمارا عمل اور ہماری آواز درست نہیں ہے تو ہمیں گونج کی درستی پر اور گونج کی کرختگی پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص خود کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا اس کے لیے کوئی دوسرا بھی کبھی اچھا نہیں سوچے گا. la